السلام علیکم۔ میرے پاس جو ہے بہت سارے میسیج آتے ہیں حلالہ کے لیے، اور اس میں جو ہیں لوگ باگ بہت زیادہ کنفیوز ہیں اور انہیں بہت غلط انفارمیشن ہے کہ حلالہ ہے کیا، اور ان کو کچھ پتہ ہوتا نہیں ہے، اس لیے وہ اسلام کے بارے میں غلط بیان کرتے ہیں، غلط باتیں بتاتے ہیں۔ تو اسپیشلی آج میں 2 آیتیں پڑھ کر بتاؤں گی، صرف میننگ بتاؤں گی اس کی۔ ایک تو 229 229 اور 230 کہ اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں۔ یعنی پہلے اللہ پاک ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ طلاق کیسے ہونی چاہیے۔ طلاق زیادہ سے زیادہ 2 بار ہونی چاہیے۔ 2 بار کیوں کہا اللہ پاک نے؟ جس سے گنجائش رہے، کہیں تم جلد بازی میں تو نہیں دے رہے، اس میں رجوع کا موقع رہتا ہے کہ چلو ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی انسان غصے میں طلاق دے دیتا ہے، تو اللہ پاک کہنا ہے زیادہ سے زیادہ کتنی بار دو طلاق، اپنے اوپر اتنا کنٹرول ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ 2 بار طلاق ہونی چاہیے۔ اس کے بعد شوہر کے لیے دو ہی راستے ہیں، یا تو قاعدے کے مطابق بیوی کو روکے رکھے، یعنی کہ اگر جو 2 طلاق دی ہیں تو قاعدے کے مطابق بیوی کو روکے رکھے، یعنی طلاق سے رجوع کر لے یعنی کہ جو رشتہ واپس سے جوڑ لے، یا خوش اسلوبی سے چھوڑ دے، یعنی کہ خوشی کے ساتھ چھوڑ دو، بیچ میں اٹکانا نہیں ہے، یعنی رجوع کے بغیر عدت گزر جانے دیں۔ یعنی کہ اگر جو ایسا ہو 3 مہینے سے پہلے 2 طلاقیں دی ہیں، رجوع ہو سکتا ہے، بیوی واپس اس کے نکاح میں آ سکتی ہے۔ لیکن اگر جو اس کو نہیں کرنا رجوع، اس کو بالکل اس نے پکا ارادہ کر لیا ہے، تو وہ اس کی عدت کو پوری کمپلیٹ ہونے دے، جو جتنی اللہ پاک نے بتائی ہے۔ اور اے شوہرو، یعنی کہ اللہ پاک کس سے بات کر رہے ہیں؟ اسپیشلی جینٹ سے بات کر رہے ہیں جنہوں نے طلاق دی ہے۔ تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم ان کی بیویوں کو جو کچھ دے دیا ہو طلاق کے بدلے ان سے واپس لو، یعنی کہ جو بھی تم نے ان کے اوپر خرچ کیا ہے، مہر دے دی ہے، جو بھی تم نے ان کے اوپر خرچ کیا ہے، تمہارے لیے اب جائز نہیں ہے کہ ان سے واپس لو۔ ہے کہ دونوں اس بات کا اندیشہ ہو کہ وہ نکاح باقی رہنے کی صورت میں اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، یعنی کہ ان کو پورا اندیشہ ہو کہ اگر جو ہم اس شادی میں رکے اور ہم اس شادی کے بندھن میں بندھے رہے، اور ہمارا ہم جو ہے اللہ کے حدود کو توڑیں گے، لڑائی جھگڑے ہوں گے آپس میں، نسلیں خراب ہوں گی، تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں تو اگر جو تمہیں اندیشہ ہو کہ تم اللہ کے حدود کو توڑو گے تو اور قائم نہ کر سکو گے، تو کیا کرے؟ تو وہ طلاق لے لے۔ چنانچہ اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ دونوں اللہ کے حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے، تو ان دونوں کے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ عورت مالی معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے، یعنی کہ عورت بھی طلاق لے سکتی ہے۔ اللہ پاک نے عورت کو بھی حق دیا ہے، وہ کیا کر سکتی ہے؟ اپنا کھلا لے سکتی ہے، جب اس کو بالکل امید ہو کہ نہیں میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میری سے انڈرسٹینڈنگ صحیح نہیں ہے، میں نہیں رہ سکتی۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں، لہٰذا اس سے تجاوز نہ کرنا، یعنی کہ اس سے آگے نہ بڑھنا، یعنی کہ ایسا ہو کہ طلاق ہو گئی، پوری کمپلیٹ عدت ہو گئی، سب بات ہو گئی، لیکن عورت وہیں رہ رہی ہے، اس کو پتہ ہے اس کی طلاق ہو چکی ہے، تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں جو بتا دیا اس سے آگے مت بڑھنا۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں، لہٰذا اس سے تجاوز نہ کرنا، اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہ بڑے ظالم لوگ ہیں، یعنی کہ جو ان حدود کو توڑتے ہیں، اللہ کی آیتوں کا مذاق بناتے ہیں، طلاق کا مذاق بناتے ہیں۔ طلاق دے دی، عدت بھی گزر رہی، لیکن وہ وہیں رہ رہی ہے، اس کی بیوی وہیں رہ رہی ہے، کیونکہ ان کو دین کا نہیں پتہ، وہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی حدود کو توڑ رہے ہیں۔ یا پھر طلاق کے 2 بار دے دی، پھر تھوڑے دن بعد پھر 2 بار دے دی، ایسے وہ مطلب انہوں نے کھیل بنا رکھا ہے، تماشا بنا رکھا ہے طلاق۔ تو پھر اب تمہیں بتاتے ہیں حلالہ، جو اسپیشلی اس پر اتنی بات ہوتی ہے۔ اللہ پاک سختی سے منع کرتے ہیں جہاں تک ہو سکے رجوع کرو، یعنی کہ رہو، نہیں رہ سکتے تو علیحدگی اختیار کر لو، لیکن اللہ کے حدود کو مت توڑو۔ پھر اگر شوہر تیسری طلاق دے دے تو متعلقہ عورت اس کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک وہ کسی اور شوہر سے نکاح نہ کرے۔ اتنا سمجھ میں آ گیا؟ اتنا پڑھتے ہیں لوگ باغ، نکاح نہ کرے، یعنی کہ اب اس کے لیے کب تک وہ حلال نہیں ہوگی؟ جب تک وہ کسی اور انسان سے نکاح نہ کرے۔ لیکن اللہ پاک نے یہاں یہ نہیں بتایا کہ میرج کانٹریکٹ ہونی چاہیے، جسے یہ حلالہ بولتے ہیں۔ حلالہ کا کہیں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ حلالہ کیا ہوتا ہے؟ وہ سے کیا کرتے ہیں؟ 1 دن کی میرج ہوتی ہے، وہ کہ 1 دن کی پورا کانٹریکٹ بیس میرج کرواتے ہیں، جو بھی کرواتے ہیں وہ بالکل حرام ہے۔ اللہ پاک کہہ رہا ہے جب تک وہ کسی اور سے نکاح نہ کر لے۔ ہاں اگر وہ دوسرا شوہر بھی، اب غور سے سنیے گا، ہاں اگر وہ دوسرا شوہر بھی اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ایک دوسرے کے پاس نیا نکاح کر کے دوبارہ واپس جائیں،
یعنی کہ اگر جو اس کا دوسرا شوہر اپنی خود مرضی سے، یہ نہیں کہ پہلے اس کا کانٹریکٹ ہوا ہو کہ اب میں تم سے شادی کر رہا ہوں اور اگلے دن میں تمہیں طلاق دے دوں گا، اس کے بعد تم اس سے شادی کر لینا اپنے پہلے شوہر سے، ایسا نہیں ہو سکتا. کیونکہ جب تک اس کا جس سے اس نے اب دوسرا نکاح کرا ہے اپنی مرضی سے، یعنی کہ ان کی بیچ بھی انڈرسٹینڈنگ صحیح نہیں بیٹھ رہی، وہ دونوں بھی ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہیں ہیں، یا اس کا شوہر فوت ہو جائے، تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ میرج ہی کانٹیکٹ بیس پہ ہوئی ہو کہ ہم ایک دن کے لیے میرج کرتے ہیں، کل ہم تمہیں طلاق دے دیں گے اور تم پھر اپنے شوہر سے شادی کر لینا. ایسا کہیں بھی اسلام میں نہیں لکھا، ایسا قرآن میں کہیں نہیں لکھا. جو بھی یہ کام کرتا ہے، یہ کراتا ہے، وہ حرام ہے. اس نے اپنی نئی رسم جو ہے ایجاد کی ہے. سب سے زیادہ گناہ اس پر ہے کیونکہ اس کی وجہ سے اسلام بدنام ہوا ہے. تو ایسا کہیں بھی نہیں ہے. جو یہ بولتے ہیں حلال، اللہ پاک نے، اور یہ سزا اللہ پاک نے کیوں دی؟ اس لیے دی کہ تمہیں دوسرے شوہر سے نکاح کرو، اس کے بعد تم اپنے پہلے والے شوہر سے نکاح کر سکتے ہو. کیونکہ شادی کوئی مذاق نہیں ہوتی، شادی کوئی کھیل نہیں بتایا اللہ پاک نے. بہت بڑی ذمہ داری ہے. کوئی کھیل نہیں ہوتا کہ تم رسگلہ ہے کھاؤ پھر دوبارہ کھا لو تیبارہ کھا لو، نہیں. اگر تم نے شادی کر لی تو اس شوہر کے لیے بھی سزا ہے کہ تم نے طلاق اتنی جلد بازی میں کیوں دی، جبکہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ تم حد سے حد طلاق کتنی بار دو؟ 2 بار دو. اگر جو تم نے تیسری بار دے دی تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے، پھر کوئی گنجائش نہیں بچتی. پھر پوری عدت کرو اور اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ اسے بھیج دو اور اللہ کی حدود پر قائم رہو. لیکن اگر جو تم ایسا کرو گے، تم نے اس کو طلاق دے دی، اب پھر تم بعد میں پچھتا رہے ہو کہ وہ میرے پاس واپس آ جائے، نہیں. اب اس بیوی کا تمہاری سزا، تمہارے لیے یہ سزا ہے کہ اس کا نکاح کہیں اور ہوگا. اب اس کا شوہر اسے چھوڑنا چاہے تو، اگر جو اسے پوری زندگی بھی نہیں چھوڑتا تو اس کی شادی تمہارے سے نہیں ہو سکتی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی کانٹریکٹ کرے میرج کہ ایک دن کے لیے ہم شادی کرتے ہیں، اگلے دن 2 دن بعد ہم تمہیں طلاق دے دیں گے، پھر تم اپنے پہلے شوہر کے پاس چلے جانا. جو بھی یہ طریقہ اپنائے گا وہ ایک دم سے کیا کر رہا ہے؟ نئی رسم ایجاد کر رہا ہے. وہ ایک طریقے سے اللہ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے اور خود اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے. اور اس سے مسلمانوں کی پوری امیج خراب ہو رہی ہے جو بھی یہ کام کرتے ہیں. تو اللہ پاک نے ایسا کہیں نہیں کیا. اس لیے جو یہ والا کام کر رہے ہیں کانٹریکٹ میرج والا، وہ حرام ہے اسلام میں. اللہ نے پہلے ہی بتا دیا اگر جو اس کا شوہر اس کا شوہر دوسرا شوہر سے بھی اس کی نہ پڑ رہی ہو، نہ بن رہی ہو، اس کے بعد وہ اس کو طلاق دے تو وہ پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے. جس کا ان لوگوں نے اتنا ایشو بنا رکھا ہے، حلالہ حلالہ حلالہ. ہاں اگر وہ دوسرا شوہر بھی اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے پاس نیا نکاح کر کے دوبارہ واپس جائیں، بشرطے کہ نہیں غالباً. اب یہ بھی بات سن لو، جب کریں وہ دوسرا نکاح وہ بیوی اپنے شوہر سے، جب اسے غالباً گمان ہو، یعنی کہ پورا یقین ہو وہ اللہ کے حدود قائم رکھیں گے. یعنی کہ اب وہ اگر جو ان کی دوبارہ شادی ہوتی ہے وہ نارمل زندگی گزاریں گے. لیکن اگر جو دونوں میں سے بھی کسی کو بھی ڈاؤٹ ہو کہ نہیں ہمارے پہلے جیسے جھگڑے شروع ہو جائیں گے، ہماری لائف بالکل الجھ جائے گی، تو پھر اس سے نکاح نہ کریں. اگر جو بیوی کو یہ شک ہو یا شوہر کو یہ شک ہو، اگر جو اس کو بالکل غالباً یقین ہو، یعنی کہ غالباً گمان ہو کہ وہ اللہ کی حدود قائم کریں گے، یعنی کہ اب جو ان کی لائف ہے بالکل اچھا سکون کے ساتھ گزرے گی، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اب اس کے بعد وہ اس سے شادی کر سکتا ہے. اور یہ سب اللہ کی حدود ہیں، یعنی کہ اللہ نے مقرر کی ہیں. جو وہ لوگوں کے لیے وعدہ کر رہا ہے، یہ جو سمجھ رکھتے ہیں. کس کے لیے وعدہ کر رہا ہے؟ جو سمجھ رکھتے ہیں. بے وقوفوں کے لیے نہیں کہ بے وقوف کیا کریں گے، وہ تو شادی کا کھیل بنا لیں گے. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں یہ ان سب کے لیے ہے جو سمجھ رکھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے یہ چیز کیوں کری ہے. ایک سزا ہے جس سے لوگ باغ شادی کا مذاق نہ بنائے کہ ایک بیوی چھوڑ دی، اچھا مجھے پھر وہ یاد آ رہی ہے میں تو اس سے نکاح کروں گا. تو اللہ پاک نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا. تم نے پہلے چھوڑا ہی کیوں؟ اگر جو تمہیں اتنی جلدی تھی تو تم 2 طلاق دے دیتے. تم نے اتنی بے صبری دکھائی ہی کیوں؟ اور پھر اگر جو اس کا جس سے اس نے دوسرا نکاح کیا ہے وہ اس کو یا تو اس کا انتقال ہو جائے یا پھر وہ اپنی مرضی سے اسے چھوڑے. کوئی کانٹریکٹ میرج نہ ہو جیسے ایک دن کا کراتے ہیں حلالہ وغیرہ. جس نے بھی کرایا ہے اس نے وہ حرام کام کیا ہے، اس نے وہ گناہ کا کام کیا ہے. کیونکہ کانٹریکٹ میرج کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے، کیونکہ اس طریقے سے ایک دن کی شادی کروانا سمجھو ایک کانٹریکٹ ہے. ایسا قرآن میں کہیں نہیں لکھا. تو یہ جو جن کو یہ غلط فہمیاں ہیں وہ دونوں یہ آیتیں پڑھیں، اس کے بعد والی بھی آیتیں پڑھیں. یہ سب اسپیشلی طلاق کی ہی ہیں. اللہ پاک بہت ڈیٹیلنگ میں بتا رہے ہیں. اور یہ ابھی تو فی الحال میرا سیکل کا ہی سپارہ چل رہا ہے. یہ سورہ بقرہ کی ہیں آیتیں 29 اور 30 230 اور 229. یہ دونوں آیتیں پڑھ لیں اور اپنا جو ہے جو دماغ میں وہم ہے وہ دور کر لیں.
میں نے جتنا میرے سے ہو سکا اتنا ڈیٹیلنگ میں بتایا، لیکن لوگ جو ہیں اسپیشلی سوال پوچھتے ہیں، اور ایک تو کہہ رہے ہیں بھائی کہ تم بتا دو میں مسلم ہو جاؤں گا. مسلم بننا کوئی مذاق نہیں ہے کہ تم مسلم ہو جاؤ گے، اس سے مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا. انسان اسلام لاتا ہے اللہ کے لیے، اس کو لالچ ہوتا ہے جنت کا، اس لیے وہ اسلام لاتا ہے. یہ نہیں کہ اس کو ایک بات اللہ پاک پوری کر دے تو وہ اسلام لے آئے گا، یہ کوئی اسلام نہیں ہوتا. تم دل سے قبول کیا جاتا ہے، کوئی زبردستی بھی نہیں ہوتی. تو اسپیشلی اللہ کا خوف اپنے دل میں ہمیں رکھنا چاہیے اور ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. پتہ نہیں اللہ پاک نقطۂ نوازے چھوٹی چھوٹی بات پہ بخش بھی دے گا، اور جو نئی ایجاد کریں گے، کچھ بھی غلط کہیں گے، اس پر پکڑ بھی لے گا. تو اللہ پاک جو بھی، کیونکہ انہوں نے ایک مذاق بنا رکھا ہے، دین کو مذاق سمجھ رکھا ہے. جس نے بھی دین کو مذاق بنایا وہ خود مذاق بن جائے گا. اور بس اللہ پاک ہدایت دے. میں نے جو سمجھا ہے وہ سمجھ میں آ جائے، نہ آئے تو دوبارہ اپنے آپ خود پڑھنے کی کوشش کریں، اس کی ڈیپتھ میں جانے کی کوشش کریں. میں نے آیت بھی بتا دی ہے، سورہ بقرہ 229 اور 230. اپنے آپ پڑھیں اور سب سمجھ میں آئے گا.